اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ بات ہو رہی ہے قرآن مجید کا کیسے حق ادا کیا جائے۔ یقیناً اگر ہم حق ادا کرتے ہیں تو ہم خسارے سے بچتے ہیں، ورنہ خسارہ کیا ہے؟ آج کی دنیا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی لذت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی ذائقہ رکھا ہے، اور انسان اس ذائقے اور اس لذت کو کی خاطر ہی اس چیز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جب نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، عبادات میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، یتیموں کا لحاظ رکھ رہے ہوتے ہیں، سچ بول رہے ہوتے ہیں، حلال رزق کما رہے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کا لحاظ رکھ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو کتنی ہم نیکیوں تقوی کی اس اعلیٰ منزل تک پہنچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری ساری نیکیاں ہیں، اور اگر ہم قرآن مجید کی طرف توجہ نہ دیں، اس کا حق ادا نہ کریں، تو یہ جو نیکیاں ہیں ہماری، جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے اثاثہ ہے، تو یہ نیکیاں ساری خسارے میں چلی جائیں گی۔ قرآن مجید کی دلیل دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دیکھو اہل ایمان، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ترجمہ تو یہ ہوا، لیکن شیطان تمہیں کلی زندگی سے تمہاری آنکھ بند کر دے گا اور تمہیں جزوی زندگی پر لگا دے گا، جزوی نیکیوں پر لگا دے گا۔ یقیناً اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جا کے بستی الٹانے کا۔ فرشتے واپس چلے گئے کہ وہاں تو ایک بڑا نیک متقی پرہیزگار شخص ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرا قانون ٹوٹ رہا ہے، میرا اصول ٹوٹ رہا ہے، میرا ضابطہ ٹوٹ رہا ہے، میری شریعت ٹوٹ رہی ہے، اور اس نیک اور متقی شخص کے ماتھے پر تیوری بھی نہیں آئی، لہٰذا اس کو الٹاؤ، اس کے اوپر بستی ساری الٹاؤ۔ تو یہ حق کا تلاوتی کے اعتبار سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھیے کہ ہم قرآن مجید کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تجوید ہے، قرات ہے، اور مخارج ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے اس کے چوتھے حق کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم قرآن مجید کی ادائیگی کیسے کریں۔ ادائیگی کے اعتبار سے ہمارے پاس کچھ آوازیں ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے جزم کی آواز، اور ایک ہے زبر کی آواز، اور ایک ہے زبر کے ساتھ آپ الف لگائیں، یہ آواز پوری بنتی ہے، اس کو آپ کھڑی زبر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایک ہے چھوٹی کھڑی زبر کے اوپر چھوٹی مد، اور ایک ہے کھڑی زبر کے اوپر 4 گنا مد۔ اگر اس کو ہم پیمانہ دیں تو ہم کہیں گے یہ آدھی آواز ہے، یعنی یہ 50% آواز ہے، اور اگر ہم اس کو آواز دیں تو ہم یہ کہیں گے یہ پوری آواز ہے، اور یہ پوری آواز 100% آواز ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 1/4 بنتی ہے، یہ جھٹکے کی آواز ہے، یہ جزم کی آواز ہے، اس کی اپنی آواز ہوتی نہیں ہے، اور اس کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں اس قاعدے کے مطابق کہ کسی بھی حرف کا ہم مخرج نکالیں تو اس کے اوپر جزم دے دیں اور بعد والا اس کا زبر دیں، تو یہ بنے گا ابا۔ تو اس سے مراد ہوگی کہ یہ ہونٹوں کا حرف ہے، ہونٹ اس کے مخارج ہیں۔ تو یہ ہماری چوتھی آواز ہے، 1/4۔ یہ جھٹکے کی آواز، مخرج کی آواز کہلاتی ہے۔ لیکن ذرا آدھی آواز اور پوری آواز کا فرق دیکھتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں لام زبر ل، تو یہ آدھی آواز ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو لام زبر الف لا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی پوری آواز ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے احتیاط کے اعتبار سے لام زبر لا آدھی آواز ہے تو معنی میں فرق پڑا۔ اس کے معنی ہے البتہ ضرور، اور لام الف لا اس کے معنی ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
تو اس اعتبار سے دیکھیے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو دیکھیے آدھی آواز سے پوری آواز میں کسی لفظ کو لے کے جانے کے لیے کتنا فرق پڑا اور معنی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ تو یہ بات جو ایسے ہی نہیں آئی، آج بھی ہم نے دیکھا کہ ہم بعض اوقات کسی بھی لفظ کو لمبا لمبا اپنے لے میں، اپنی سر میں، اپنی خوش اعلانی میں اپنے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو آواز ہے وہ بڑی خوبصورت آواز ہے، لیکن ہمیں اگر معنی کا نہیں پتہ ہوتا تو یقیناً اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13ویں رکوع جب شروع کیا تو وہاں یہ بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تو دیکھیے راعنا یہ ایک اس کے معنی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف نظر فرمائیے، ریپیٹ کر دیں بات۔ تو عبرانی زبان میں، عبرانی میں یہود نے اس کو اس طرح سے ذرا کھینچ کر بولنا شروع کیا، راعینا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے صرف زبر کے ساتھ اگر الف لگائیں تب آواز پوری ہوتی ہے، زیر کے ساتھ یا لگائیں تب آواز پوری ہوتی ہے، پیش کے ساتھ اگر واو لگائیں تب آواز پوری ہوتی ہے۔ تو آدھی آواز سے پوری آواز میں چلی گئی، جب زیر سے یا لگائی تو آواز پوری چلی گئی۔ عبرانی زبان میں اس کے معنی حد تک کے ہیں، اور یہ حد تک جو ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو تعلیم دی کہ اہل ایمان اس لفظ کو چھوڑ دو، اس لفظ میں آدھی آواز سے پوری آواز کر کے معنی تبدیل کر دیے۔ تو اس کی جگہ پر کیا بولو، انظرنا، نظر ینظرو، اس لفظ کو وہ تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے مکے کے لوگ تھے، عربی جانتے تھے، انہیں تو عبرانی زبان کا کیا پتہ۔ اس اعتبار سے جو قاعدہ بیان کرنا تھا وہ یہ تھا کہ آدھی آواز سے پوری آواز میں معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی اتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص کو اس کے معنی کا نہ پتہ ہو تو وہ یقیناً فعلا، اور لام کو اگر ذرا آپ نے لمبا کیا تو یہ فعلا تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ ہماری اپنی اذانوں میں دیکھتے ہیں حیا یہ کہنا چاہیے، جب کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں حیا کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تثنیہ کی آواز بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان، یہ کہنا چاہیے، جب کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اشہد ان، سر میں راگ میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں جمع متکلم کی ضمیر لگ رہی ہوتی ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اگر معنی کا پتہ ہو تو یقیناً آدمی آواز کو بھی ایڈجسٹ کرے گا۔ جب یہ مکے میں آوازیں آئی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی معنی کی وابستگی تھی، تب انہیں پتہ لگا کہ ہماری عربی زبان سے قرآن مجید کی زبان کتنی مختلف ہے۔ تو اس کی اہمیت کو دیکھیے۔ اسی طرح یہ جو 200% کی آواز ہوتی ہے اور یہ 400% کی آواز ہوتی ہے، یہ محاورہ تبدیل کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں آوازوں کے اعتبار سے۔ اب ہم نے دیکھا ایک جزم کی آواز ہے، ایک زبر کی آواز ہے، ایک کھڑی زبر کی آواز ہے۔ تو ان آوازوں کو جب تک ہم ادائیگی کے اعتبار سے ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، ہمارے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ہماری مخارج کی اہمیت ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کا حق ناظرے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے ہم نے بات دیکھی ہے، تو ہمیں سمجھ آئی کہ تجوید، قرات، مخارج اور ادائیگی کی اپنی اہمیت ہے۔ جب تک اس کا قرآن مجید کا ترجمہ ہم نہیں ادا کرتے، سمجھتے نہیں، ہم سے غلط پڑھنے کا احتمال ہے۔ یاد رکھیے ہم نے ایک کتاب آپ کو سب متعارف کرانی ہے، اور وہ کتاب ہے رہنمائے ترجمۃ القرآن، اور اس کے قرآن کا پہلا حصہ جو ہے وہ تجوید مخارج کا ہے اور ادائیگی کا ہے، ناظرے کا ہے، اور اس میں دوسرا حصہ جو ہے اس کے عربی گرامر کا حصہ ہے۔ اس میں ایکسرسائز ہیں، اس میں قرآن سے مشقیں دی گئی ہیں، قرآن کے حوالہ جات ہیں، تاکہ طالب علم ساتھ ساتھ قاعدہ پڑھے اور ساتھ ساتھ اس کی ایکسرسائز حل کرے۔ اور یہ کتاب کی قیمت اتنی مشکل زیادہ نہیں ہے، 200 روپے اس کی کتاب کی قیمت ہے۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ حکومت نے 5ویں جماعت تک ناظرہ پڑھنے کی تعلیم لازمی کر دی ہے، اور 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک اس نے ترجمہ سیکھنا ہے۔ تو یہ ایک کتاب اگر آپ اس کو لیں، اور یہ کتاب آپ کے دونوں شرائط پوری کر دے گی۔ اس اعتبار سے
آج آپ کے سامنے یہ لیکچر دیا گیا ہے تاکہ اس کو آپ اپنا حفظ جان بنائیں۔ 50 نمبر کے پیپر ہیں اور لازم ہے، ہر بچہ اس پر محنت کرے گا، آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔